نہیں ایکسپٹ کوئی کرتا بات اس نہیں. کو. بہرحال چلے اور آپ کا کوئی جو ہے نزول سوال ہے آپ کا ابھی بھائی؟ آپ اس کا کے جو علاوہ کوئی ایک اور؟ اس میں ایک بات سن لیں آپ, آخری بات سن لیں اس میں. مجھے سمجھ آ گیا بہرحال جو آپ آخری سوچتے بات نا ہو. 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کی بات سن لیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو انذار کیا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو انذار کیا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا. انذار اب تھوڑا کھول دیں, اردو نہیں سمجھتے انذار تھے یہ مطلب چیزیں. ڈرایا اپنی قوم کو. ڈرایا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا. قوم کے اوپر عذاب آیا ہے نہیں. جب قوم پر عذاب آیا ہے نہیں تو وہ حضرت یونس علیہ السلام شرمندہ ہو کر کہ میری قوم نے اب مجھے نہیں چھوڑنا, وہ چلے گئے کسی دوسرے علاقے میں. وہ پھر ان کے ساتھ جو مچھلی کا واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ملامت کرتے ہوئے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے چلا گیا. ٹھیک ہے, پھر وہ وہاں پر قرآن شورہ ڈالا گیا تو ان کے خلاف قرآن نکلا اور پھر ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا. مچھلی نے جناب پھر ان کو نکلا, وہ سارا واقعہ ہوا. کیوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ سوال یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے ذریعے ان کی قوم کو عذاب کی خبر دی تھی تو ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب اے بی بھائی آپ نے بتانا ہے ہمیں. اب آئیے قرآن یہ کی آپ بات. کا اصل سوال یہ تھا. آپ کی ویڈیو میں سنا ہے نا میں نے, وہ نہیں ویڈیو میں نہیں, یہ تو قرآن میں. چلے میں نکال دیتا ہوں, قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے, اب یہ تو قرآن کی بات ہے نا. آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن کے وارث ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, تو آپ یہ تو یہ بھی بھائی آپ سمجھائیں گے نا ہمیں. یہ لیں جی آگے. ایک منٹ میں پڑھ لوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 1 منٹ مجھے 1 منٹ کا ٹائم آپ یہ سورہ یونس نکالیں, آیت نمبر 98. لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر گئے اور توبہ کی. ان کی توبہ اور اللہ کی رحمت نے ان کو عذاب سے بچا لیا. واقعہ اس بات یعنی اس واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا. اب اور سمجھ آ گئی ہے. یار نہیں میری توبہ تو یار, وہ تو انہوں نے تو بشارت دی تھی, انہوں نے تو کہا تھا عذاب آئے گا. یہ اے بی بھائی کیوں جب بشارت دے دی عذاب کی اس کے بعد توبہ کی, بشارت دینے کے بعد توبہ کی, جو عذاب کا وعدہ کیا ہے نا اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. جی بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں اے بی بھائی کہ آپ کی طرح کے اگر معترض ہوتے نا حضرت یونس کی قوم میں, حضرت یونس کے زمانے میں, وہ سیم اعتراض کرتے کہ یار اس نے عذاب کی خبر دی تھی اور وہ قوم کی توبہ شوبہ کو نہ مانتے. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کے نبی نے عذاب کی خبر دی تھی, عذاب تو آیا نہیں قوم کے اوپر. حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کہہ کر تھک جاتی کہ بھائی انہوں نے توبہ کر لی اس لیے اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا. سیم بات ہم لوگ کر رہے ہیں, مرزا صاحب سیم بات کر رہے ہیں. نادر بھائی آپ کی بات میں نے کبھی منع کیا ہی نہیں کہ توبہ کرنے اس کا, یعنی کہ وہ پیچھے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا کبھی کسی کی. میں جو بات دی میرا جو مقصد ہے کہنے کا کہ یہ توبہ کیسی تھی کہ جس میں یعنی کہ پہلی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جس کو شادی کا رشتہ آتا ہے, اگر وہ اس انسان کو نہیں نبی مانتی, نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی تو, لیکن پھر بھی یا تو شادی کرو یا پھر یعنی کہ تمہاری فیملی کے اوپر عذاب آ چھوٹی سی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنا منع ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں دادی بھائی آپ بھی تو ایک نارمل لوگی کے ساتھ سوچتے ہیں نا. اب میں آپ کو ایک نارمل جو انسان جو نہ مسلمان ہو کہ اور ہو وہ چیز جو سوچے گا, میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں. ابھی تو ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے نا. اچھا ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں چھوٹی سی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنا منع, مجھے بتائیں ذرا. میں نے بولا ہی نہیں نادر, میں نے بولا ہے کیا؟ تو کیوں اعتراض کیوں کر رہے پھر آپ؟ یہ اعتراض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ان کو نہیں مانتی, آیا ہے انہوں نے نہ کر دیا, پہلی بات ہے ان کے اوپر عذاب پھر کیوں آئے گا اگر وہ نہیں رشتہ دینا چاہتے. پہلی بات میرا خیال ہے نادر بھائی یہ تھوڑا نا آپ جان کے کر رہے ہیں نا کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ ذرا طلبہ, ایک منٹ. بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو اپنی زبانیں ٹھیک کریں نا.
ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ اگر وہ ان کے خلاف اگر باتیں کرتے تھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ مرزا صاحب کے اوپر کچھ نہیں بولتے تھے. مرزا صاحب کا ان سے کوئی پنگا نہیں تھا. وہ بیسیکلی اسلام کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی ازواج مطہرات کے اوپر اور ان کے دہریت کے خیالات تھے. وہ دین سے برگشتہ ہو رہے تھے جی. اور حضور کے اوپر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی تو اس خیر لیے ہے. ہاں مرزا صاحب نے کوئی اپنے لیے فائٹ نہیں کی ان سے. طلعت بھائی، نادر بھائی، جی نادر بھائی، جی وہ جی جی پھر اسی حساب سے تو طائف والے لوگ بھی اچھے تھے، وہ لوگ بہت اچھے تھے. کیا مطلب؟ ایک اگر آپ لوگ کیوں ساتھ کامنٹ پاس نہیں، وہ طائف کے جو لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، پھر اس حساب سے تو وہ بھی ٹھیک تھے. نہیں وہ ان کو نا ابھی بھائی شفقت بھائی ان کو اتنا نہیں پتا. ابھی بھائی آپ کو یہ بتا رہے ہیں بھائی ہم لوگ. وہ طائف کے لوگ کیوں مسلمان ہو گئے پھر؟ ٹھیک ہے ایک منٹ شفقت بھائی، ایک منٹ یار، ایک منٹ وہ ذرا ان کو سمجھا دیتے ہیں نا. اصل میں ان لوگوں نے ابھی مخالفین سے سنا یہ چیپٹر. بات یہ ہے ابھی بھائی کہ اگر چلیں وہ لڑکی ٹھیک ہے نکاح میں نہیں دیتے تو وہ اپنی زبانیں روک لیتے. جب انہوں نے اپنی زبانیں روک لیں، اصلاح کر لی اپنی، اس کے بعد انہوں نے حضور کے اوپر کوئی ایسی باتیں نہیں کی تو اصلاح کر لی. اچھی بات، نکاح ہو یا نہ ہو، نکاح میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں فی ذاتی یہ مقصود نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی وہ مانا، لیکن مان لیا کہ توبہ کی اندر تھی. لیکن اگر آپ کسی کو مان رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس چیز سے پیچھے ہٹتا ہوں کیونکہ وہ بندہ سچا ہے اور صحیح ہے، لیکن وہ پھر بھی جو وہ کہہ رہا ہے اس راستے پہ نہیں چل رہے. یہ میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب. ہاں اس کے بعد مرزا صاحب نے کوئی فورس نہیں کیا ان کو کہ نکاح دو، لڑکی جناب لازمی دو مجھے. ایک سوال کا بیبی بھائی آپ نے جواب دینا. بات توبہ. ایک منٹ ابھی بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ ان کو انتہائی برا انسان سمجھتے تھے کہ اچھا سمجھتے تھے؟ کس کی بات کر رہے ہیں دوبارہ پوچھنا سوال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ کے چچا جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا انسان سمجھتے تھے کہ اچھا انسان سمجھتے تھے؟ انہیں کہیں نہ کہیں پتہ تو تھا کہ وہ اچھے ہیں، لیکن پتہ تو تھا ان کو کہ وہ اچھے ہیں. تو ایمان کیوں نہ لائے پھر اگر سمجھتے تھے اچھا؟ تو ایمان کیوں نہ لائے؟ کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے. وہ توبہ کرتے تو پھر ایمان لے آتے. یہ کیا بات ہوئی؟ کس چیز کی توبہ؟ کہ وہ نبی وہ پاک برا بھلا کہتے تھے حضور کو، کہ وہ نبی پاک کو نہیں مان رہے جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے اس نہیں توبہ کس چیز کی؟ برا بھلا کہتے تھے وہ کوئی حضور کو؟ یعنی کہ جو ایک نبی آیا اللہ تعالیٰ کا اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، نہیں مان رہے اس کو. تو برا بھلا تو نہیں نہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کی برا بھلا تو کہہ ہی نہیں رہے. اچھا سمجھتے تھے پھر بھی مان نہ لائے حضور پر، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا سمجھ ان کے اوپر کون سا توبہ کرنی تھی؟ انہوں نے جب حضور کو انہوں نے ایک جگہ ایک گھاٹی میں گھیر لیا تو جب پتہ لگا نا کہ آپ کے چچا آ رہے ہیں حضور کے، تو ان سے وہ ڈرتے تھے. تو وہ چچا مسلمان نہیں تھے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ جب آئے تو ان کو دیکھ کر وہ سارے جتنے بھی وہ روکا تھا انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ان کے چچا آ گئے ہیں. تو چچا ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے. چچا کے گھر پلے ایسے چچا کے جو ان پر ایمان ہی نہیں لائے جی. تو نہ ان کے دادا ان پر ایمان لائے. چلے دادا پہلے فوت ہو گئے تھے لیکن چچا تو ایمان لانا چاہیے تھا نا. عبد المطلب جو تھے وہ بھی ان کو یعنی کہ انہوں نے ان کو پالا تھا تو ان کو وہ کافی عزیز تھے. تو ان کو بڑے عزیز تھے، بڑا پیار کرتے تھے. ہاں بالکل. ایمان کیوں نہیں لائے بھائی؟ اچھا سمجھنے میں اور ایمان لانے میں دو علیحدہ فرق ہے نا. یعنی کہ اب کوئی انسان اچھا ہو، اب آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے، میں آپ کو ادھر سے بات کروں، آپ میرے ساتھ اچھے بات کر رہے ہیں، میں بولوں گا آپ اچھے انسان ہیں. یہی بات آپ جھوم کر نا ایک دفعہ کہہ دیں کہ محمدی بیگم کے جو میاں تھے وہ بچ گئے تھے نا آخر میں. تو محمدی بیگم صاحبہ تھیں، یہ دونوں آخر میں انہوں نے توبہ کر کے اوپر عمل کیا اور اچھا سمجھنے لگ گئے مرزا صاحب کو. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایمان لاتے. یہ کہہ دیں آپ جھوم کے ذرا. وہ ان کو اچھا سمجھنے لگ پڑے لیکن ایمان نہیں لگا. یہ خط لگایا میں نے نا، خط لگایا تھا، انہی کا خط چھپا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہمارے خلیفہ نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اس بات کا آپ کو بتایا تھا. آپ اصل میں نا سارا سن کر بھی نا
थोड़ा सा अभी भाई आप आपको एक गलत मजे की बात कर बात रहे हैं। बताता हूँ। अभी आपने सुना होगा नादिर भाई को, वो कहते हैं कि उनको यानी कि मिर्जा साहब के खिलाफ वो नहीं थे, उनको उनके साथ कोई मसला नहीं था। वो शायद आपने बात सुनी नहीं है। सुनी, मुझे पता है, मैंने भी शुरू में आपको ये बात कही है। हाँ, तो उनको कि उनसे मसला था ही नहीं, नहीं था ही नहीं, था ही नहीं, मिर्जा साहब मैं से तो नहीं कह रहा हूँ मसला था ही नहीं, हाँ था ही नहीं। जी। इसमें क्या आप दलील बना रहे हैं? आप अभी कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे ना कि मिर्जा साहब को वो अच्छा समझने लग पड़े, तो वो मैं आपको बता रहा था। हाँ, उन्होंने मिर्जा साहब की सच्चाई, और फिर असल में मिर्जा साहब को नहीं, असल में वो हजूर को सच्चा समझने लग पड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मिर्जा साहब ने जो बात बयान की है, चूंकि मिर्जा साहब हजूर की तरफ से है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल में तो जंग लड़ रहे थे ना उनके साथ, तो वो उन्होंने और मान लिया। मिर्जा साहब ये भी कहते हैं ना कि हजूर के कहने के मुताबिक मैं आया हूँ। अगर वो आप जैसे कह रहे हैं कि नबी पाक की बात मान रहे थे, तो वो उनको मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। आप हाँ, दादा ने, जैसे दादा ने और चचा ने नहीं माना हजूर के, हालांकि वो उनकी पूरी हिमायत करते थे। उन्होंने ना तौबा की, ना उनके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ, ना नहीं, मोहब्बत तो करते थे ना यार, चचा थे, मोहब्बत बड़ी करते थे। तो इसमें माना मोहब्बत नहीं का क्या है? अच्छा, ये चचा वो थे जिनके घर वो पैदा हुए, पले। जब आपकी वालदा की वफात हुई, दादा की वफात हुई ना, तो दादा जाती बारी उन चचा के घर, जिनके घर हजूर पले बड़े, जिनके बच्चों के साथ हजूर ने खेला, वो उन पर ईमान ही नहीं लाए। हाँ, ये क्या हुआ यार? लेकिन इसके साथ ये कैसे? आप किस चीज को, आलू को सेब के साथ मिला क्या कर क्या रहे हैं आप? मतलब समझ नहीं मुझे, आलू क्या, आलू को ए बी भाई इसमें आप फाइनल बताएं, आपका क्या क्या मसला क्या 20 सेकंड में 10 सेकंड में फाइनल बताएं, क्या सवाल है? नहीं, अब कुछ सवाल नहीं रहा मुझे आपका समझ। मैं काफी देर से आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे आपके अकीदे की जो आप मानते हैं समझ आ गई है, जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो अंदर जो मसला है वो हाँ, मसला बताएं, वो मसला आखिरी बता दें, हम आखिरी कॉल बता देंगे, उसके बाद फिर जो भी आपका जी आखिरी मसला बात। ये है, मसला ये है कि पहली बात है कि वो चीज़ जो मिर्जा साहब ने बोली वो उस तरह पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें एक शर्त थी तौबा की, इतनी मुझे समझ आती है। लेकिन वो तौबा, वो जो तौबा उन्होंने कर ली, लेकिन वो तौबा किस तरह की तौबा थी कि जो एक कह रहा है कि मैं उनको माना फिर भी नहीं। ये मुझे थोड़ा सा ना आपस में टकरा रही हैं चीज़ें, ये अच्छा, चीज़ मुझे ठीक है। नहीं समझ आ रही। आपको इसमें जो सवाल- हजरत यूनुस की, जो हजरत यूनुस की जो कौम थी, उसने तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की। वहां पर कहीं लिखा है कि बाद में वो यूनुस के ऊपर ईमान लेकर आए? मुझे अगर आप 2 मिनट का टाइम दें, मैं चेक करता हूँ और आपको फौरन चेक बता करें, देता कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाद में फिर वो हजरत यूनुस पर ईमान लेकर आया, कहीं नहीं लिखा हुआ। हूँ। अच्छा, मुझे आप 2 मिनट का टाइम दें, मैं अभी चेक करता हूँ, अभी वापस आ आपको यही बता रहे हैं कि जो तौबा की है ना उन्होंने, जी। वो अपनी जबान रोकी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जबान दराजी से। या मिर्जा साहब के ऊपर ईमान लाने की वजह से मिर्जा साहब ने नहीं फरमाया था कि अपनी बेटी का निकाह मेरे से करो, जी ये तो पेशगोई नहीं थी। अगर मिर्जा साहब अपने ऊपर ईमान लाने की वजह से ये पेशगोई करते कि अपनी बेटी का मुझसे निकाह करो वरना इसका बाप भी और शौहर भी मर जाएगा, तो फिर तो आप कहते हैं कि ईमान तो लाया नहीं बाद में वो। ये तो बात ही नहीं थी। असल बात ये थी कि उनको रोकना था कि वो इस्लाम के ऊपर जबान दराजी कर रहे थे, वो उन्होंने रोक ली। ईमान लाने को तो इशू ही नहीं था बीच में। हजरत यूनुस का भी आप देख लें, उनकी कौम ने तौबा की, लेकिन बाद में ईमान लाने का जिक्र नहीं है। चेक कर लें आप जरा, सूरह यूनुस आयत नंबर 98 निकाल लें, चेक कर लें जरा। जिस मकसद के लिए उनसे रिश्ता मांगा गया था, वो मकसद ये था कि वो इतराज कर रहे थे, कुरान के ऊपर इतराज कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर इतराज कर रहे हैं, हजूर की जात के ऊपर, हजूर की अज़वाज मुतार, उससे वो रुक गए। बाद में वो मिर्जा साहब के ऊपर ईमान लाएं या ना लाएं, वो तो गर्ज ही नहीं थी, उसमें मकसूद ही नहीं था कि वो मिर्जा साहब पर ईमान लाएं। हाँ, इसके बावजूद उसके खानदान से कई लोग मिर्जा साहब के ऊपर ईमान ले आए, अहमदी हो गए। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये वो है ना, कॉम्बो है ये तो। साथ बेटे से बढ़कर यार गैरत किसको हो सकती है? हाँ, बेटा अहमदी हो गया, बेटे से बढ़कर गैरत किसको हो सकती है भी भाई? ठीक है ना, बेटा अहमदी हो गया तलत भाई, उसकी मेरे ख्याल में माँ भी अहमदी हो गई। माँ और बहनें भी, माँ अच्छा, बहनें, पहले माँ बहनें हुई, बाद में बेटा हुआ। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे आर्गूमेंट को रद्द कर रहे हैं ना,
دوسرے آرگومنٹ کو وہ محمدی بیگم کے خود اور اس کے خاوند کے، پھر آپ دوسرا آرگومنٹ نہ لے کر آئیں، پھر آپ خود ہی اس چیز کو نا آپ پہلے حضرت یونس کا چیک کریں نا وہ اے میں بی دیکھ بھائی. رہا ہوں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت یونس کی قوم ان کے اوپر ایمان لائی، یہ چیک کریں آپ ذرا. توبہ کی، اللہ نے عذاب بھی ٹال دیا، لیکن ایمان نہیں لائی. کوئی ذکر نہیں ملتا کہ بعد میں سارے وہ مسلمان ہو گئے اور حضرت یونس کے اوپر ایمان لے آئے، مومن بن گئے. کہیں نہیں لکھا. یہ ذکر نہیں لکھا ہوا، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہیں پہ کہ وہ ایمان لے آئے جیسے، بس یہ توبہ یہی کا تو میں کہہ رہا ہوں. لکھا ہوا ہے. جی بس وہ جو بدکاریاں کر رہے تھے نا، ان بدکاریوں سے روکنا مقصود تھا. وہ ناظر بس بھائی میں ہلو. قتل و غارت گری بدکاریاں کرتے تھے. حضرت یونس نے فرمایا، بھائی ذرا ایک منٹ ذرا میوٹ لگاؤ. حضرت یونس نے فرمایا کہ اگر تم ان کاموں سے نہیں روکو گے خدا کا عذاب تم پر آئے گا. انہوں نے توبہ کر لی، بچ گئے. وہ ایمان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اس میں. حضرت یونس نے فرمایا جی مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو مارے جاؤ گے. ایمان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں وہاں پر. چیک کر لیں آپ. حضرت یونس کی قوم نے آخر والے پر ایمان لایا. جی کے جیک بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناظر بھائی آپ کی اسی بات پہ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ نے سورہ یونس آیا نمبر 98 کی بات کی نا آپ نے. جی اس کا میں ترجمہ پڑھوں اردو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی پڑھیں بھائی. اچھا، اس میں آپ نے بولا نا کہ اس میں لکھا نہیں ہے ایمان لانے کا کوئی سین نہیں ہے نا، تو اس کا ترجمہ ایسا ہے، تو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے. تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا. یا تو لکھا ہوا ہے کہ ایمان لے آئی یونس کی قوم. نہیں، یونس کی قوم ایمان لے آئی، یہ کون سے عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی سورہ 98 آیا 98 کی نہیں، جو میں آپ نے کہہ رہا ہوں بولا. عربی کا الفاظ پڑھے نا. اچھا میں آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں. اس میں عربی کا الفاظ پڑھیں. اس میں جو آیا نا ایمان کا لفظ، اس میں جو شروع میں آیا ہے فلو لا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس جی لما آمنوا کشفنا عنہم عذابا. تو آمنو تو آیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے اوپر آمنو. تو ایمان کس پہ لایا جاتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا. نہیں، اس میں عذاب تو لکھا ہوا نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان لائی تو ہم نے اسے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا وہ دیا. کس کے اوپر ایمان لائے؟ وہ جو وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی بدیوں سے باز آؤ ورنہ تم پر خدا کا عذاب آئے گا. جب وہ ایمان لے آئے، سن تو لیں، جب وہ ایمان لے آئے کس بات کے اوپر؟ حضرت یونس کی بات کے اوپر کہ تم پر عذاب آئے گا. جب اس بات کے اوپر ایمان لے آئے تو اللہ نے عذاب ان سے دور کر دیا. کچھ بھی کرو. اچھا، تو میرے حساب سے تو ایمان اس بات پہ یقین ہو جاتی ہے. ایمان لائی جاتی ہے کسی جو وحدانیت ہوتی ہے اللہ کی یا پھر اس کے رسول کی نا. تو جی ایمان آپ کس پہ لایا جاتا ہے؟ میری بات، اس نے اگر وہ حضرت یونس کے پر ایمان لائے ہوتے نا تو حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نہ جاتے. بستی چھوڑ کر گئے اور اپنے نفس کو ملامت کر رہے تھے. ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ میری قوم میرے پر ایمان لے آئی ہے. وہ جب عذاب نہیں آیا وہ انتظار کرتے رہے. وہ نا پہاڑی کے اوپر سے دیکھ رہے تھے، پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے چوٹی سے چیک کر رہے تھے عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا. عذاب نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم ایمان لے آئی. جب قوم ایمان لے آئی تھی تو ان کو نیچے آ جانا چاہیے تھا. نہیں تو نیچے آتے لوگ کہتے بھائی ہمارے نبی آپ آئے نیچے، کوئی بات نہیں، عذاب ٹل کے آ جائیں، نیچے آ جائیں، کوئی بات نہیں. وہ وہیں سے حضرت یونس علیہ السلام وہیں سے گئے اور سمندر کی طرف سفر اختیار کیا. پھر تو عذاب کیوں نہیں آئے پھر اس پر؟ کسی وہ بات تو پہ نہیں توبہ آئے کر نا. لی نا، بدکاریوں سے روکا. مطلب جو حضرت یونس علیہ السلام نے وعدے دیے کہ اگر تو تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئیں گے، تو قوم سمجھ گئی کہ عذاب آئیں گے. بالکل انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، لیکن حضرت یونس کے اوپر ایمان کا ذکر نہیں ہے. اوکے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت یونس پر قوم ایمان لاتی تو حضرت یونس علیہ السلام پھر ان کو وہ جو مچھلی کا واقعہ وہ پیش نہ آتا. وہ دیکھیں نا، جب عذاب نہیں آیا وہ چیک کرتے رہے پہاڑی کے اوپر بیٹھے. یہ حدیث کے اندر ملتا ہے. وہ پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے چیک کر رہے تھے. جب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم ایمان لے آئی، اگر قوم ایمان لائی تھی تو حضرت یونس علیہ السلام کبھی ان کو چھوڑ کر نہ جاتے اور قوم ان کو جانے ہی نہ دیتی.
کیونکہ پھر وہ اس قوم کے نبی ہو جاتے. لیکن وہ گئے, وہاں سے نکلے, اس کے بعد پھر انہوں نے سمندر میں سفر اختیار کیا, وہاں پر قرعہ ڈالا گیا, قرعہ ان کے خلاف نکلا, جو انہوں نے قرعہ ڈالا وہ انہی کے خلاف نکلا, ان کو پھینک دیا گیا پانی کے اندر, پھر مچھلی نے نکلا اور بعد میں مچھلی نے اگل دیا سمندر کے ساحل پر, تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے وہ دعا بھی کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کی انہوں نے. یہ سارا واقعہ اگر تو قوم ان کے اوپر ایمان لے آئی تھی تو یہ واقعہ ان کو پیش ہی نہ آتا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے پھر وہ اپنی قوم میں کبھی نہیں گئے. یہ پڑھ لیں آپ ذرا, حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی میرے پاس آ رہا ہے کہ قرآنی حوالہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ عذاب کو دیکھنے لگے تو کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان یہ کہاں لکھا ہوا اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ سورۃ الصفات 140 139. صافات جی کیا سورہ صافات کی کون سی آیت ہے جی؟ 140 سے 139. ایک منٹ ذرا, میں پڑھتا ہوں آگے. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان معبودوں کو انکار کرتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے پکارا تھا. یہ حضرت یونس کی قوم کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کو ایمان لایا اسلام میں اللہ کے سامنے توبہ کی اور ایمان قبول کیا. چلیں بہرحال اصل تو جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا. وہ ہم نے محمدی بیگم کا آپ کو بتا دیا ابھی بھائی کہ وہاں وہ پر بتا مرزا دیا صاحب نے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے پیشگوئی کی تھی. کی نہیں تھی. اصل میں مرزا صاحب ان کو روکنا چاہ رہے تھے کہ اپنی زبانیں بند کرو, اصل یہ مقصود تھا. انہوں نے اپنی زبانیں بند کر لیں, اس کے بعد وہ مرزا صاحب پر ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل تھا. یہ چیز تھی اصل میں. کئی ایسے جنگوں میں نا کئی ایسے لوگ تھے جو حضور کے خلاف لڑتے رہے جن کے باپ اور بچے ایمان لے آئے ان کے آگے سے. تو یہ ایمان لانا بھی انہی کا ایمان لانا ہوتا ہے, ان کے گھر میں سے سارے ایمان لے آئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ایمان لے آیا, بیٹے سے بڑھ کے غیرت ہوتی کسی کو نہیں. وہ طلبی پوری لسٹ جماعت نے شائع کی ہوئی ہے جو محمدی بیگم کے خاندان سے ایمان لے کر آئے نا. جی مجھے یاد ہے ان کی ماں جس کا شوہر مر گیا, جی دسو وہ ایمان لیے. اور اگر تو کوئی کہتا ہے غلط بھائی, کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ قادیانیوں نے لسٹ خود بنائی ہے, تو پھر سر دنیا کی آپ دنیا کے سامنے کوئی چیز ثابت کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ ہم کوئی اسلامی تاریخ سے کسی غیر مسلم کو کوئی حوالہ دیتے ہیں, وہ کہے گا بھائی آپ کی اپنی تاریخ ہے, یہ کوئی تاریخ ہماری ہوگی نا, ہماری جماعت کی تاریخ ہے نا. ایک اور اندر بھی پوائنٹ دیکھیں, یہ بھائی ان کا مقصد اب صرف یہ رہ گیا, پہلے اور تھا اعتراض کو یہ شیپ اپ کرتے جا رہے ہیں. اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب پر یعنی محمدی بیگم صاحبہ اور ان کے شوہر ایمان کیوں نہیں لائے. اصل تو یہ پیشگوئی تھی محمدی بیگم صاحبہ کے ماں اور والد کی طرف تھی. اب وہ دیکھنا ہے کہ جو خاندان کے سربراہ ان کی طرف تھی, بالکل ان کی طرف تھی. اصل تو سربراہ ایک تو ہو گئے فوت, دوسری ایمان لیں, بس یہی پیشگوئی کا حصہ تھا. اچھا محمدی بیگم صاحبہ یا وہ بندہ کیوں نہیں لایا, ان کی طرف تو ہے ہی نہیں تھا اشارہ. جو ان کا نام تھا جو بیگ صاحب جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی, محمدی بیگم صاحبہ کی جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی, وہ انہوں نے ہو سکتا ہے ان کو دباؤ ڈالو اور نہ ایمان لو. دوسری بات طلب بھائی خلاف نہیں بولا اس کے بعد. محمدی بیگم جو تھی نا جس کے بارے میں پیشگوئی ہے, وہ عورت اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں مرزا صاحب کی عزت کرتا ہوں بہت. ہاں جی, اس میں نے کا خاطر مطلب کیا ہے, اس کی بیوی بھی عزت کرتی ہوگی. دیکھیں نا جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ویمن رائٹس کے خلاف ہے, یہ وہ ظفر اللہ شاہ اس دن لگا ہوتا کہتا ہے یہ ویمن رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو فورس کرو شادی کے لیے. وہ فورس نہیں کیا, یہ فورس کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے, لیکن کسی کو بطور نشان, ویسے تو ہماری شریعت کے اندر نکاح کا پیغام بھیجنا کوئی منع تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر بطور نشان اگر کوئی نشان اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہا ہو وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. مرزا صاحب نے ہرگز یہ نہیں فرمایا
جیسے وہ بچہ ہوتا ہے نا، ایسے جناب زمین کے اوپر پاؤں پٹکتا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے لازمی میری شادی کرواؤ، میں مر جاؤں گا، میں یہ کروں گا. مرزا صاحب نے یہ ہرگز نہیں. یا مرزا صاحب ان کے گھر گئے ہوں اور جا کر مرزا صاحب نے فرمایا ہو کہ لاؤ بھی نکالو اپنی لڑکی، نکالو باہر، نہیں نکالو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے. یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی. مرزا صاحب نے فرمایا مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اگر تو تم اپنی زبانیں نہیں روکو گے تو تم مارے جاؤ گے، اور دوسری شرط یہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. وہ بھی بطور نشان تھا، اس میں بھی فورس ان معنوں میں آپ فورس نہیں کہہ سکتے. نکاح کے لیے فورس کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن نکاح کو بطور نشان ٹھہرانا یا نکاح کے ذریعے خدا تعالیٰ کا کوئی عظیم الشان کوئی معجزہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایسا ہوا ہے. جو حضرت ماریہ تھیں مصر سے آئی تھی وہ، اور جب وہ آئی ہیں تو ان کے بدلے ان کا جو پورا قبیلہ تھا وہ عالم اسلام کے اندر، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. حضرت ماریہ قبطیہ کا جو قبیلہ تھا پیچھے، وہ سارا کا سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو نبی بعض اوقات یہ کام کرتے ہیں. نبی کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا وہ بے مقصد نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 شادیوں کا ذکر ملتا ہے، تو وہ بے مقصد نہیں تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ماتحت کی ہیں. حضرت عائشہ سے بھی جو کم عمری میں شادی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی ایک حکمت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی، اتنا زیادہ وہ اسلام کو حضور سے سمجھتی. ٹھیک ہے. اور ضروری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ایسا کوئی گھر کا فرد ہو جو پھر آگے اسلام کو دنیا کو سمجھائے. تو حضور نے حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ چھوٹی عمر سے رکھا اور ان کو دین سمجھایا. اسی لیے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر دین سمجھنا ہے تو آدھا دین ان سے سمجھو، اسی لیے فرمایا. حضرت عائشہ کو مجبوراً، جی بولیں طلبہ، کر لیں مکمل کر لیں. حضرت عائشہ کو جو بتا میں یہ رہا ہوں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی عام انسانوں کی طرح ان کو شادیوں کا شوق نہیں ہوتا. وہ تو خدا تعالیٰ کی عبادات میں مگن ہوتے ہیں، وہ تو مسجدوں میں ان کے دل لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی، یہ جو خبیث جو یورپ اور امریکہ کے جو پادری جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے نبی کو تو شادیوں کا شوق تھا، اس نے 13 شادیاں کی. اگر شادیوں کا شوق ہوتا تو پہلی ہی شادی ایک بیوہ عورت سے کی. 40 سال کی عورت تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی، 15 سال آپ سے بڑی تھی. تو اگر اتنا ہی لڑکیوں کا شوق تھا یا شادیوں کا شوق تھا تو کیا کوئی 20-22 سال کی 18 سال کی لڑکی نہیں مل سکتی تھی؟ نبی پاک کو مل سکتی تھی بالکل. عرب کے بہترین قبیلے سے تھے، لیکن دیکھ لیں شادی کی حضرت ختیجہ سے، 15 سال بڑی تھی. ایسے ہی میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بالا ہوتے ہیں. بعض وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں وہ قابل اعتراض ہوتا ہے کام. حضرت زینب سے شادی کی، حضرت زید بن حارثہ کی جو متعلقہ تھی ان سے شادی کی. دنیا نے اعتراض کیا کہ جی اپنے متبنہ سے شادی کی، متبنہ کی وائف سے اس کو طلاق دلوا کے شادی کی. لیکن حضور نے کی شادی، دنیا اعتراض کرتی رہ گئی، لیکن ایک رسم کو مٹانا مقصود تھا. یہ جو منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی نا، اس کو مٹانا مقصود تھا. دنیا نے اعتراض کیا اور آج تک کرتی ہے. ایسے ہی مرزا صاحب نے جو نکاح کا پیغام بھیجا اس کے پر بھی بڑا اعتراض ہوا ہے، لیکن بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد تھا، اس خاندان کو بچانا مقصود تھا، ان کی زبانیں روکنا مقصود تھا. جب انہوں نے اپنی زبانیں روک لی، اس کے بعد پھر وہ جو نکاح کی جو شرط تھی اس طریقے سے وہ کالعدم ہو گئی. تو نکاح بھی بطور نشان تھا ایک، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ایک نشان تھا، ایسے ہی مرزا صاحب کا جو محمدی بیگم سے جو نکاح کا معاملہ چلا ہے یا پیغام دیا گیا تھا، اس میں کوئی مرزا صاحب کو اگر شادیوں کا شوق ہوتا تو جب مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے نا، اس وقت 2 یا 2.5 لاکھ کے قریب مرزا صاحب کے مرید تھے، ماننے والے تھے، افراد جماعت تھے. تو مرزا صاحب شادیاں کر سکتے تھے. ایسی میں نے بات بولی نہیں ہے کہ بھائی ایک منٹ سن لیں نا، بات سن لیں، ایک منٹ ذرا میری بات سن لیں. یہ بھی بھائی سن لیں. مرزا صاحب کو ینگ لڑکیاں مل سکتی تھیں، 20 سال کی، 30 سال کی، 25 سال کی مل سکتی تھیں. ایک چھوٹی سی بات نادر بھی کرنی میں نے، وہ پھر آگے ادھر بات. جی یہ جس وقت پیش گوئی ہوئی ہے، میں نے نا ابھی بھائی لگتا ہے کوئی تھوڑا سا یا تو اس وقت آپ کو نیند آئی ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے بھائی ہیں،
ये जो जिस वक्त पेश गोई हुई थी ना, मैंने आपको ये दूसरी तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ, अब इस बात को मत भूलें कि मिर्ज़ा साहब की शादी उस वक्त 18 साल की कुंवारी लड़की के साथ हुई थी, जो कि बड़े अच्छे ख़ानदान से, सादात ख़ानदान में से थी। और मिर्ज़ा साहब की शादी 18 साल की लड़की से, और मिर्ज़ा साहब की उम्र उस वक्त 50-52 साल के लगभग थी। 86 को शादी हुई है। मैंने हाँ क्या जी। बोल दिया, मुझे ये बता क्यों रहे हैं ये बात अभी आप? मैंने क्या बोला है? इसलिए बता रहे हैं कि आपके ज़हन में ये बात ना आए कि मकसद शादी था, मैं मकसद कह ये रहा हूँ नहीं मैंने था, वो मकसद चीज उनकी सोची ही बैत नहीं है। करना, मैंने उनसे बैत करवाना भी नहीं था। ये यार बार बार मैंने आपको बोला बता है, रहे हैं। आप जो मेरे ऊपर कह रहे हैं ना बातें, मेरे दिमाग में जो आ ही नहीं रही, आप अपनी तरफ से बना के कि मैंने आप तो जो चले इतराज रहने दे, चलो भाई छोड़ दें, ठीक है भाई छोड़ दी चले बात। ठीक, और कोई करे बात फिर भी।